لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه پیارا پیارا ماہ رمضان آ گیا لے کے اللہ کو لو اونچی شان آ گیا پیارا پیارا ماہ رمضان آ گیا لے کے اللہ کو لو اونچی شان آ گیا روزے فرض کیتے رب ماہ رمضان دے روزے فرض کیتے رب ماہ رمضان دے سن میں سناواں تینوں حکم قرآن دے روزے فرض کیتے رب ماہ رمضان دے سن میں سناواں تینوں حکم قرآن دے سن نبی پاک دا فرمان آ گیا پیارا پیارا ماہ رمضان آ گیا لے کے اللہ کولوں کی شان آ گیا پیارا پیارا ماہ رمضان آ گیا مختصر حمد و ثنا تو بعد اللہ احکم الحاکمین دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے بے شمار انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آمینہ دے لال فاطمہ دے ابو حسنین کریمین دے نانا جان ساقی کوثر شافی محشر ساری کائنات دے سردار نبی میرے اور تواڈے دلاں دی بہار آمینہ دے لال عبداللہ دے در یتیم پیارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور والا واسطے حضرات و ذی وقار اللہ پاک دا بہت بڑا احسان عظیم ہے کہ جس مالک الملک نے مینوں اور تانوں اپنی بارگاہ عالیہ اندر آن دی توفیق عطا فرمائی دعا فرماؤ اللہ میرا اور تہاڈا اس مقام علی شان تے جمع ہونا اور اج دے اس عظیم الشان فقید المثال
ایمان فروز خطبہ جمعۃ المبارک دی حاضری نو اللہ شرف قبولیت دے نال قبول فرما کے کل قیامت والے دن میری اور تہاڈی نجات دا ذریعہ اور سبب بنائے۔ حضرات عزیز وقار، رمضان المبارک دا دوسرا جمعۃ المبارک ہے۔ رمضان المبارک ماہ سیام، ماہ مہربان، ماہ قیام، ماہ غفران، اللہ دے فضل و کرم دے نال ساڈے تے جلوہ گر ہے۔ حضرات عزیز وقار دعا فرما لیے کہ اللہ اے رمضان المبارک ساڈے کولو جدا ہوئے تے سانو سارے انو گناہاں تو پاک اور صاف کر کے جائے۔ سارے بولو آمین۔ قبولیت دیاں کڑیاں ہوندیاں نے، رمضان المبارک دا خطبہ جمعۃ المبارک ہے، اور ممبر رسول تے ویسے بھی دعا کرانا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت اور نبی پاک دے طریقہ مبارک تو ثابت ہے۔ تو حضرات عزیز وقار بڑی عظیم دعا ہے، اللہ رمضان جائے تے ساڈے ساریاں دے گناہاں نو اپنے نال لے کے جائے۔ اور قبل اس دے کہ میں اپنی گفتگو دا آغاز کریں، میں تواڈے سارے مسلمان ویراں نو، دوستاں نو، بھائیاں نو، آن والی مؤسسات مکرمات پردے نشین میری ماواں اور بہناں بیٹیاں رمضان المبارک دی مبارکباد پیش کرنا اور دعا بھی کرنا کہ اللہ سانو ماہ رمضان، ماہ سیام، ماہ قیام دیاں خوب رحمتاں اور برکتاں لٹن دی توفیق عطا فرما دے۔ پیر شیخ عبد القادر جیلانی سب کہہ دیو رحمت اللہ علیہ، او فضائل رمضان ذکر کرتے ہوئے ہیں، اپنی کتاب غنیت الطالبین اندر بیان فرماتے نے۔ پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے نے لفظ رمضان دے 5 حروف نے، کنے حروف؟ 5 حروف نے۔ پیر شیخ عبد القادر جیلانی المعروف 11ویں والی سرکار، کیڑی سرکار؟ 11ویں والی سرکار الحمدللہ سی مننے بھی ہیں، انہاں دا عقیدہ بھی اپنانے ہیں، انہاں دی کتاب بھی پڑھنے ہیں، کتاب پڑھ کے لوکاں نو بھی سنانے ہیں۔ بلکہ میں تے اکثر کیا کرنا، جیڑا اللہ دے ولیاں دا منکر ہے او تے بندہ ہے ہی لعنتی تے پکا کافر پہلے درجے دا ہے، بلکہ میرا ایمان سن کاشف سلمان ربانی دا ہے۔ میں تے کیا کرنا، میں اللہ دے بزرگ ہیں، اللہ دے ولیاں دے پیراں دی جُتی نو، انہاں دی جُتی دی خاک نو اپنی اکھاں دا سرما سمجھنا ہے۔ میں تے اللہ دے ولی ہیں، اللہ دے بزرگاں دیا کائنات دے لوگوں، انہاں دی جُتی دی خاک، انہاں دیاں جُتیاں نو اپنے سر دا تاج سمجھیا کرنا ہے۔ میں تے اللہ دے ولیاں دا ادب تے احترام کرنے والا اور بیان کرنے والا پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فضائل رمضان ذکر کرتے ہویا فرماتے نے، لوگو لفظ رمضان دے 5 حروف نے، فرمایا جیویں لفظ رمضان دے حروف 5 نے، اللہ نے مومناں تے انعام بھی 5 کیتے نے۔ کہندے نہیں جے سبحان اللہ۔ ہوں تے تواڈے کول بڑے وڈے خطیب امیر حیدری صاحب نے، اجے بھی تسی ڈھلے ہو بولو نہ تے تواڈیاں مرضیاں نے۔ فرماتے نے پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جویں لفظ رمضان دے حروف 5 نے، اللہ نے مومناں تے انعام بھی 5 کیتے نے۔ لفظ رمضان دا پہلا حرف را، فرمایا الراء رضوان اللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا رات و مراد کہ اللہ رمضان المبارک دے مہینے دے اندر اپنے بندیاں تے راضی ہو جاندے نے، مومناں تے راضی ہو جاندے نے، روزے داراں تے راضی ہو جاندے نے، سحریاں کرن والیاں تے راضی ہو جاندے نے، افطاریاں کرن والیاں تے راضی ہو جاندے نے، اور رب دی سچی کتاب پڑھن والیاں تے راضی ہو جاندے نے۔ رات تراویح اندر قاری صاحب کولو قرآن
قرآن سنن والے تے راضی ہو جاندے نے صدقہ تے خیرات کرن والے تے راضی ہو جاندے نے نہیں سمجھ آئی تے اگلا لفظ سنے آجے لفظ رمضان دا دوسرا حرف میم فرمایا المیم محبت سبحان اللہ فرمایا لفظ میم تو مراد محبت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی رمضان مبارک دے مہینے دے اندر اپنے بندیاں دے نال مومناں دے نال محبت کرن لگ پیندے نے آئیے حضرات و دیوکار لفظ رمضان دا تیسرا حرف زواد فرمایا الزواء زمان اللہ فرمایا جیڑا بندہ رمضان مبارک دے اندر ضمانتاں دے دے گارنٹیاں دے دے قادیاں نیکیاں کرن دیاں سحریاں کرن دیاں افطاریاں کرن دیاں قرآن پڑھن دیاں اور نیکیاں ہی نیکیاں تے صدقہ و خیرات کرن دیاں فرمایا الزواء زمان اللہ اللہ اس بندے نو گارنٹیاں دے دیندے نے اپنی جنت دیاں اللہ اس بندے نو ضمانتاں تے گارنٹیاں جنت دیاں عطا کر دیندے نے آئیے حضرات و دیوکار لفظ رمضان دا چوتھا حرف الف فرمایا والالف الفت اللہ اللہ رمضان مبارک دے مہینے دے اندر اپنے مومن بندیاں دے نال الفت کر دینے اور ستو کی دیو ویرو تے مسلمان پائیو اور میرے پیارے ویرو سنیا دے ذرا الفت تے محبت اندر فرق ہوندا ہے فرق کیے آئیے ذرا سنیے گا حضرات و دیوکار محبت ہوندی ہے کہ ایک بندہ ایک بندے نال محبت کردا جائے اگلا اندے نال محبت نہ کرے ایک وقت ہوندا ہے بندہ کہندا یار میں تے فلاں نال محبت کرنا وا اندے نال محبت کرنا وا لیکن اگلا میرے نال محبت ہی نہیں کردا میں ایویں ہی اندے نال محبت کرنا پھرنا ایک دن آندا ہے اک کے کہندا ہے تو اپنے راہ دے میں اپنے راہ دے تیرا او راہ ہے تے میرا آ راہ ہے جو کہ جڑی محبت ہے دوواں طرفاں تو ہوندی ہے دوواں پاسوں ہوندی ہے نا میرے ویرو جے اگلا بندہ محبت نہ کرے بندہ خیر ہی چھڑ دیندا ہے اوندا پیچھا کرنا چھڑ دیندا ہے تے الفت اندر فرق ہے وے الفت اونوں کیا جاندا ہے کہ اللہ اکبر اگلا بندہ محبت کرے نہ کرے الفت کرے نہ کرے اے بندہ پھر بھی الفت کرتا ہی رہندا ہے نا اسی طرح کائنات کے لوگوں لفظ رمضان دا چوتھا حرف الف فرمایا والالف الفت اللہ کوئی بندہ بد نصیب ہے جیڑا ماہ رمضان دے مہینے اندر بھی اللہ دے در تے نہ آئے اللہ دے گھر دے اندر نہ آئے کوئی ایسا بے نصیب ہی بندہ ہوئے گا نا جیڑا رب دے گھر دے اندر نہ آئے لیکن اللہ فرماندے نے والالف الفت اللہ اللہ پھر بھی اپنے بندے نال الفت کرتے ہی رہندے نے پھر بھی اللہ الفت ہی الفت کرتے نے کہ میرا بندہ کدی تے میرے در تے آئے گا نا کدی تے میرے سامنے آ کے اپنا سر جھکائے گا کدی تے میرے سامنے آ کے اپنے گناہاں دیاں معافیاں منگے گا کدی تے میرے سامنے آ کے روے گا نا کدی تے آ کے اپنے گناہاں دیاں لسٹاں سامنے رکھ کے رب دے سامنے گڑ گڑائے گا نا تے لفظ رمضان دا پنجواں حرف تے آخری حرف نون فرمایا النون نور اللہ اللہ پاک اپنے مومن بندے نو پنجواں انعام اے دین گے جنہاں نے رمضان مبارک دا ادب کیتا احترام کیتا قدر کیتی ہے اور خوب نیکیاں تے خوب فائدہ اٹھایا ہے اللہ پاک اس بندے نو نور دیا تجلیات عطا فرما دے سمجھ آ رہی جی کہ کوئی نہ آ رہی اللہ کرے سانو سمجھ آ جائے قرآن و سنت دی سمجھ آ جائے
قرآن و حدیث دی سمجھ آ جائے۔ حضرات و زیوکار ذرا سنیے گا، توجہ کیجئے گا۔ میں انشاءاللہ آج دے اس خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر تو آنے سامنے درخواست کرنا چاہنا ہوا، اور لوگوں رمضان بھی عظمت والا ہے، قرآن بھی عظمت والا ہے، رمضان بھی شان والا ہے، تے رمضان بھی شان والا ہے، رمضان بھی خیر والا ہے، قرآن بھی خیر والا ہے۔ آئیے حضرات و زیوکار، کل اللہ دی عدالت لگی ہوئے گی، ان کر کے اللہ دا دربار لگیا ہوئے گا نا، تے ستو کی والے ہو گل سنیا تے اپنے دل دیاں تختیاں تے نوٹ کر کے لے جاؤ، اپنے دماغاں دیاں دماغ دے اندر ٹیپ ریکارڈراں دے اندر ریکارڈ کر کے لے جاؤ۔ کل قیامت والے دن حضرت آدم تو لے کے اور میرے ویرو میرے نبی اور قیامت تک آنے والے لوگ کٹھے ہوئے ہون گے نا، تے ہر بندہ پریشان پریشان نظر آتا ہوئے گا، ہر بندے دے رنگ اٹھے ہون گے، کئی ایسے ہون گے اپنے پسینے اندر شرابور ہوندے ہون گے، کئی ایسے ہون گے جڑے اپنے پسینے اندر ڈبکیاں لیندے ہون گے، کئی ایسے ہون گے جڑے آپ ہی بڑے پریشان ہون گے نا۔ یعنی کل قیامت والے دن اللہ اور اللہ دے رسول تو علاوہ، نیک اعمال تو علاوہ کوئی گل سنن والا نہیں ہوئے گا۔ آمینہ تے لال ساری کائنات دے سردار نبی اس روزے دار نو ویکھن گے جنہیں اللہ دا حکم من کے نبی دی سنت عمل کردے ہوئے سارا دن بھوک تے پیاس برداشت کیتی، بھوک تے پیاس انی برداشت کیتی اندے ہونٹ خشک ہو جاندے نے، زبان دی کر کے تالو دے نال لگ جاندی ہے، صبح تو لے کے شام تک اللہ دے حکم نو من کے نبی پاک دے طریقے اور سنت نو من دیا ہوئے اے کچھ کھاندا نہیں پیندا نہیں، بھوکا پیاسا برداشت کردا ہے تاکہ اللہ عرشا والا راضی ہو جائے۔ آمینہ تے لال فرماتے نے جدوں کل قیامت والے دن ساری دنیا پریشان ہوئے گی نا، میں اپنے روزے دار نو بلاواں گا، سحریاں تے افطاریاں کرن والے نو بلاواں گا۔ اللہ بھی پاک فرمان کے آؤ میرے بندے آؤ میرے نال پیار کرن والے میرے رب دے حکماں نو منن والے دنیا اندر رہ کے تو اللہ اور اللہ دے رسول نو خوش کیتا ہی۔ آمینہ تے لال فرماتے نے میں اس روزے دار نو اپنے ریشمی تے خوشبو نالوں زیادہ معطر ہاتھ مبارک دے نال او دے کوثر دے جام پلا دیاں گا، اس روزے دار نو پھر کدی جنت جان تک پیاس لگنی نہیں۔ اللہ میرے اور تواڈے مقدرہ اندر بھی نبی پاک دے ہتھوں دے کوثر دے جام نصیب فرما دے۔ تے میں عرض کر رہا رمضان بھی عظمتاں والا تے رب دا قرآن بھی عظمتاں والا، کیونکہ دوویں چیزاں آپس دے اندر ملیاں جلیاں نے۔ تو کہنا کاشف ربانی دلیل بھی دینا ہے، میں کہنا رب دا قرآن عظمت والا ہے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے اور لوگوں تواڈے کولے کتاب جندا نام پیاری کلام قرآن مجید ہے، اے بڑی عظمتاں والی جے، اے بڑی شاناں والی جے، اے بڑے مقام والی جے۔ اگے ماہ رمضان ماہ غفران دیاں واریاں آئیاں، فرمایا لقد انزلکم شہر عظیم۔ سبحان
سبحان اللہ اج تواڈے حصے دی بھی سبحان اللہ میں ہی کہنی ہے ستو کی والے ہو کوئی گل نہیں ویسے تسی ہے بڑا پیار کرنے والے ہو محبت کرنے والے ہو لیکن پتہ نہیں کی ہو گیا اج تسی بولتے کیوں نہیں جے پے اللہ کرے اللہ تانوں بولن دی توفیق عطا فرما اللہ جمعے اندر کہنا نہیں چاہیے بھی کہو سبحان اللہ تو لیکن میں کراں کہ میرا پٹرول ہے میرے کو سبحان اللہ آکھو نہ تے تقریر ہوندی کوئی نہیں اللہ کرے اللہ تانوں بولن دی توفیق عطا فرما دے کہ قرآن سن خالی جھولیاں لے کے آئے ہو قرآن سن کے سبحان اللہ آکھو گے نبی پاک تے درود پڑھو گے اللہ دی رحمتاں نال اپنی خالی جھولیاں بھر کے لے جاؤ اور ویسے بھی برکتاں والا رحمتاں والا برکتاں والا مہینہ ساڈے تے آیا ہے میں عرض کر رہا ہوں قرآن بھی عظمت والا رمضان بھی عظمت والا بول اللہ کا انشاءاللہ اللہ تانوں سارے نوں مکے اور مدینے دیا حاضریاں نصیب فرما دے فرمایا لقد اذلکم شہر عظیم فرمایا لوگو تواڈے کول ایک ایسا مہینہ آن والا ہے جس تواڈے تے آئے گا سال بعد او سارے مہینیاں نالوں عظمت والا ہے پتہ لگیا رب دی پیاری کلام بھی عظمتاں والی تے ماہ رمضان بھی عظمتاں والا ہے قرآن نو بھی عظمت والا تے شان والا کیا گیا ہے تے ماہ رمضان نو بھی عظمتاں والا ہی کیا گیا ہے نا اگے قرآن نو خیر کیا گیا ہے کہنا کتے لکھیا ہے ہر مولوی خطبہ جمعۃ المبارک تو پہلے پڑھتا خطبے اندر کہتا اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ سبحان اللہ فرمایا لوگو تواڈے کول ایک ایسی کتاب ہے جیڑی خیر والی ہے جن دے اندر خیر ہی خیر ہے رحمت ہی رحمت ہے برکت ہی برکت ہے اگے میرے ویرو تے دوستو تے بزرگو ماہ رمضان دی ہماریاں آئیاں قرآن بولیا فرمایا اما انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل من الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی مطلع الفجر فرمایا کائنات کے لوگوں تواڈے کول ایک ایسی رات آن والی ہے جیڑی ہزار مہینیاں نالوں بہتر ہے پتہ لگیا قرآن بھی خیر والا ہے تے ماہ رمضان بھی عظمتہ والا تے قرآن بھی عظمتہ والا رمضان بھی شانہ والا تے قرآن بھی شانہ والا آئیے حضرات و زیوکار تیسری مواقفت تے غور کرتے جانا ہے ان کر کے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ دی عدالت لگی ہونی جے ہو ستو کی والے ہو ان کر کے رب دا عرش سجیا ہونا اللہ دی کرسی لگی ہونی ہے نا اللہ انج کر کے جلوہ گر ہون گے نا اے بندہ انج کر کے بالکل رب دے سامنے کھڑا ہوئے گا نا تے انج کر کے رب دے عرش دے سجے پاسے اللہ دا قرآن کھڑا ہوئے گا تے رب دے عرش دے کھبے پاسے ماہ رمضان کھڑا ہوئے گا نا اور ستتی والے ہو میرے ویرو تے میرے پرہاو آئیے ذرا سنیے گا اللہ اکبر کبیرہ جدو بندہ گنہگار رب دے سامنے کھڑا ہوئے گا نا قرآن بولے گا اللہ سونیا میں تیری کتاب ہاں کہ نہیں ہاں اللہ میں تیرا قرآن ہاں کہ نہیں ہاں اللہ میں تیری کلام ہاں کہ نہیں ہاں اللہ فرمان کے ہاں ہاں میری پیاری کلام قرآن مجید تو میری پیاری کلام ہے نالی رمضان بھی بولے گا رمضان کہے گا مالکا میں تیرا رمضان ہاں
ہاں کہ نہیں ہاں، میں تیرا مہمان ہاں کہ نہیں ہاں؟ اللہ فرمائیں گے ہاں رمضان تو میرا رمضان ہے، میرا مہمان ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن کے اندر مولا اے تیرا بندہ تیرے سامنے کھڑا ہے، دنیا اندر انہیں میرے نال بڑیاں محبتاں کی دیا، دنیا اندر انہیں میرے نال بڑا پیار کیتا۔ اللہ فجر تو بعد بھی مینوں پڑھدا سی، اللہ زہر تو بعد بھی مینوں پڑھدا سی، مولا عصر تو بعد بھی میریاں تلاوتاں کردا سی، مولا ہر ویلے مینوں کھول کے پڑھدا رہندا سی۔ پھر مولا رمضان دا مہینہ آیا، قاری صاحب تے حافظ صاحب تراویح اندر قرآن سپارہ سناتے سن، اسی مصلی اندر کھلو کے اللہ اکبر صف اندر کھلو کے نماز تراویح دے اندر قرآن پڑھیا کر دے، قرآن سنیا کر دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی پاک دی حدیث بھی ہے جیڑا بندہ تراویح اندر قرآن سنے یا اللہ اکبر قیام اللیل کرے، فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ اس بندے دے زندگی دے پچھلے سارے گناہاں نوں ہی معاف فرما دے، اللہ زندگی دے گناہاں نوں معاف فرما دیندے نے۔ آئیے حضرات عزیز وقار، قرآن اللہ دے سامنے سفارشاں کرے گا، لیکن انہاں واسطے کل قیامت والے دن قرآن کھڑا ہوئے گا۔ اور ستو کی والے جڑے دنیا دے اندر رب دے قرآن دی خاطر کھلونا سکھ جان، اج ساڈے کول کھلوتا ہی نہیں جاندا۔ ہاں حافظ صاحب تراویحاں بڑیاں لمبیاں پڑھاندے نے، حافظ صاحب نماز بڑی لمبی پڑھاندے نے، ساڈے کولوں نہیں ایڈیاں لمبیاں تراویحاں پڑھیاں جاندیاں۔ آئیے حضرات عزیز وقار، یہ جاندے ہو کل قیامت والے دن قرآن ساڈی سفارش کرے، قرآن ساڈے حق اندر کھڑا ہو جائے۔ آئیے آج عہد کیجئے، رمضان مبارک دا مہینہ ہے، دل اندر عہد کیجئے مولا انشاءاللہ ماہ رمضان اندر قرآن پڑھاں گے بھی تے انشاءاللہ قرآن کاریاں کولوں سناں گے بھی، سنو گے نا انشاءاللہ۔ آج قرآن واسطے کھڑے ہو وہ، آج قرآن مصلی اندر قاری صاحب کھولو، حافظ صاحب کھولو، کھڑے ہو کے سنو اور لوگ کو سنو۔ بلکہ آج کل تے کئی حافظ بھی ہیں جنہیں جڑے تیز غم نے بڑی سپیڈ تے مقتدی بھی بڑے راضی نے، حافظ جنگا آ جڑا سکنٹ لاندا منٹ لاندا نہ امیرو، میں تانوں ہاتھ بننے جائز ہوندے تے ہاتھ بندا، میں تانوں رب دا واسطہ ہی دے کے کہنا چاہنا وا کہ نہ یار ایہو جے حافظ مگر تراویحاں نہ پڑھیا کر، ایہو جے حافظ نوں مصلی تے نہ کھڑیا کر، ایہو جے حافظ دے مگر نہ قرآن سنیا کر، کیونکہ لین تے نیکی آنا ہے، لین تے ثواب آنا ہے، الٹ گناہ لینا۔ کیوں رب دا قرآن کہندا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ قرآن پڑھو تے ٹھہر ٹھہر کے، قرآن پڑھو تے رام رام نال، قرآن سنو تے ٹھہر ٹھہر کے، سپیڈ نال یعلمون تعلمون سمجھنا ہے قرآن۔ ایہو جا قرآن سنن دا فائدہ کوئی نہیں، اجر کوئی نہیں، نیکی نہیں، الٹا بندہ گنہگار ہوتا ہے۔ یہ لازمی تے پورا قرآن ہی سننا ہے، یہ لازمی تے نہیں پورا سپارہ ہی پکا مکمل کرنا ہے۔ تھوڑا سن لو، ادھا سپارہ سن لو، سیانے کہندے نا تھوڑا کھا لو تے چنگا کھا لو، چنگا کھا لو تھوڑا کھا لو، نہیں پورا سپارہ سنیا جاندہ، نہ سنو ادھا کو حافظ جی ادھا پڑھو، پائیا پڑھو لیکن سونا پڑھو، پڑھو جی میں امام کعبہ پڑھ دے نے، پڑھو جی میں عبد الرحمن السدیس پڑھ دے نے۔ قرآن حافظ جی اپنے حافظ نو بلکہ انتخاب ہے ہو جی حافظہ دا کریا کرو، اے ہو جی حافظہ دا جن امام شرائم دی طرح قرآن پڑھتے ہو۔ اللہ کرے اللہ سانو قرآن دی سچی اور پکی سمجھ آتا فرما دے۔ بہرحال جے قرآن نو سناں گے، قرآن نال محبت کران گے، الفت کران گے، قرآن نال دلوں پیار کران گے، اور میرے ویر سونیا جے قرآن نال دلوں ہو کے پورے رمضان اندر دو ایتیں پڑھ لویں کنیاں
میں تانوں یہ نہیں کہندا پورا قرآن پڑھو، میں یہ نہیں دے آندا 2 قرآن پڑھو، میں تانوں یہ نہیں آندا کہ 5 قرآن مکمل کرو، میں تانوں یہ بھی نہیں آندا کہ 10 قرآن مکمل کرو۔ جاؤ کاشف ربانی تانوں کہندا قرآن دیاں پورے رمضان اندر 2 ایتاں پڑھ لو، کنیاں یاد کرے آجے گل، ساریاں بہتیاں ایتاں نہیں، بہتا قرآن نہیں، صرف قرآن پاک دیاں 2 ایتاں تے پڑھن تو بعد ہوندا پڑھنا ہے ترجمہ۔ کی بھائی عمران صاحب؟ ترجمہ پڑھنا ہے، ترجمہ۔ پھر ترجمہ پڑھن تو بعد انہوں سمجھنا ہے، سمجھن تو بعد انہاں 2 ایتاں تے عمل کرنا ہے، کنیاں ایتاں تے عمل کرنا ہے، تے پھر عمل ایک واری کرنا ہے۔ نیکی جیڑی بھی کرنی ہے ہمیشہ آلی، نیکی جیڑی بھی کرو ہمیشہ آلی کرو۔ آگے وہ ایک نماز پڑھ لی تے 2 چھڑ دیاں، 2 پڑھ لیاں تے 3 چھڑ دیاں، 3 پڑھیاں۔ ہاں میں تے کئی ایسے ویکھے نا تواڈے پنڈ اتھے دے رواج ہے نا، لوکی صبح دی نماز پوچھئے نا یا نماز پڑھنا ہے؟ ہاں جی مولوی صاحب جھوٹ نہیں بولنا، صبح دی چھٹی دی نہیں تے 4 پڑھی دیا نہیں۔ جب کئی ایسے نے صبح دی پڑھ دے نے شام پڑھ دے تے میرے کو ایک ایسا میرا بیلی بھی ہے جیڑا 4 پڑھ دا ہے تے صبح دی اے چگلی نہیں جے لوگ میں تے انہوں ہی ہوندے منہ تے بھی آنا وائے۔ اور میرے ویر سونا میرا دوست بیلی ہے یار میرا مقتدی ہے، میں انہوں کہنا یار تو انی قیمتی نماز چھڑ دینا 4 پڑھ لینا، فجر دی نماز تیرے کلو پڑھی نہیں جاندی کیوں نہیں ہو پڑھتا ہے؟ آئیے حضرات و زیوکار میں عرض کرنا چاہنا جیڑا بھی کام کرو ہمیشہ کرو، پکا کرو۔ آئیے میرے ویرو تے دوستو تے بزرگو ستوں کی دے اندر رہن والے ہو، نا پورا قرآن سنو، 2 ایتاں قرآن دیا پڑھو، ترجمے نال پڑھو، سمجھ کے پڑھو تے اندے تے قیامت تک عمل کرنے والے بن جاؤ، جا موت تک اندے تے عمل کرنے والے بن جاؤ۔ رب کبریا دی قسمیں تیری نجات واسطے 2 ایتاں ہی کافی نے، لیکن قرآن نال محبت کرتے دلوں کر، قرآن نال پیار کرتے دلوں کرنا ہے۔ آئیے حضرات جے دلوں قرآن نال محبت کرے گا کل قیامت دا دن ہونا جے تے انج کر کے رب دے سامنے قرآن کھڑا ہوئے گا، کہے گا اللہ میں تیری پیاری کتاب ہاں کہ نہیں، میں تیرا پیارا کلام ہاں کہ نہیں؟ اللہ فرماندے نے ہاں ہاں تو میری پیاری کلام قرآن مجید ہے۔ پھر اللہ ذوالجلال والی کرام پر نالی رمضان کہندا مولا میں تیرا پیارا رمضان ہاں کہ نہیں؟ ہاں۔ رمضان نو بھی اللہ کہندے نے ہاں تو میرا بڑا پیارا مہمان ہے۔ اللہ فرماندے نے چاندے کی جے رمضان کہندا مولا میں سال بعد نہ مومنا کھل گیا، انہاں نے میرا بڑا ادب کیتا، میرا بڑا احترام کیتا، میرا بڑا حیا کیتا، میرے اندر بڑی نیکیاں کیتیاں، میرے اندر نمازاں پڑھ دے رہا ہے، میرے اندر قرآن دیاں تلاوتاں کر دے رہا ہے، میرے اندر صدقہ خیرات کرتے رہے، میرے اندر قاری صاحب دے پیچھے کھلو کے نماز تراپیاں پڑھ دے رہا ہے۔ اللہ ایمان کھل میں گیا، اللہ انہاں نے 3 رات ایک کر دیتی، بولا آپ بھی شہریاں تفتاریاں کر دے، لوکاں نو بھی شہریاں تفتاریاں کروان والے، اللہ غریباں دا خیال کرنے والے۔ اللہ فرماتے نے اے میرے پیارے قرآن، اے میرے پیارے رمضان چاندے کی جے کہنا کی جاندے جے قرآن کہندا ہے تے رمضان کہندا ہے اللہ سونیا اندے گناہاں نو معاف فرما کے جنت دا داخلہ عطا فرما دے۔ تے میرے بابا جی تڑپے، میرے بزرگ تڑپے، ایویں نہ الزام لا دیا کرو کہ وہابی بزرگوں کو نہیں مانتے، ہم مانتے ہیں لیکن ماندے بھی اونی دیر تک جڑا قرآن و سنت اندر رہے۔ اطیع اللہ و اطیع الرسول، بزرگاں دا ادب کرنے احترام کرنے جڑا قرآن سنائے، جڑا آر بزرگاں دا ادب کرنے ولیاں دا احترام کرنے جڑا مدینے والی سرکار دا سچا فرمان سنائے، سبحان اللہ۔ تے کل سن لو اللہ دا ولی، اللہ دا بزرگ ہوندا ہی ہوئے
جڑا اللہ دی اطاعت کرے اللہ دے حکمانو مننے مدینے والی سرکار پیارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقہ مبارک تے اپنی زندگی بسر کرے او اللہ دا ولی اللہ دا دوست ہوندہ ہے آئیے سنیے گا قرآن تے رمضان آکھن بندے آقا برامینا قرآن تے رمضان آکھن بندے آقا برامینا اسی تیرے نال ہاتھوں ایویں دل پامینا اور رب دے کول جا کے آ قرآن پہلے بول ماہ رمضان آیا رحمتہ تھی جھولدا ماہ رمضان آیا رحمتہ تھی جھولدا تے محشر دا روز ہو سی سخت دل گھبراونا اللہ جاندا ساڈے بابیاں نے شیر تے نعتاں بھی بنائیاں نے تے رب دا قرآن رب دا تو کہنا دلیل اللہ دے فضل نال دلیل آج میں شیر پڑھے نا محشر دا دن ہو سی سخت دل گھبراونا تے قرآن جو دلیل 30واں سپارہ فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ اور لوگوں کل قیامت دا دن ہونا ہے پیرا پراواں نے کم نہیں تھے آنا اور جمن والے ماپیاں کم نہیں تھے آنا رشتہ داراں نے کم نہیں آنا جے اپنے کم نہیں جے آنا بخانے کم نہیں تھے آنا اور میدان محشر اندر کم آنا ہے رب دے قرآن نے آنا ہے یا مدینے والی سرکار دے پکے تے سچے فرمان نے آنا ہے اور محشر دا دن ہوتی سخت دل گھبراونا اب پینا تے ویرایو تھے کم نہیں آونا رمضان تے قرآن آوے جاوے جند کھول ماہ رمضان آیا رحمتہ تھی جھولدا آئیے حضرات و زیوکار اللہ دا قرآن عرض کا اعلان کرتا پھیا فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن مہینہ جے اور لوگوں آئیو مہینہ جے جن دے اندر اللہ نے اپنی پیاری کلام قرآن مجید نو نازل کی تھائے آئیے حضرات و زیوکار اور میرے اور تو آٹے پیر و مرشد پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان بھی سن کے لے جاؤ آمینہ دلال فرماتے نے اللہ اکبر کول میرا نبی میرا ایمان ہے میرا نبی جدوں بھی بولے رب قرآن بنا دے میرا مرشد جدوں بھی ہونٹ کھولے اللہ قرآن بنا دیندا ہے کہندے نے سونا لبے اپنے جدوں کھولدا سی او تے رحمت موتی رولدا سی اوندا بولنا رب دا کلام آیا کل نبیاں دا ہائے کل نبیاں دا سلطان آیا ہلو کی پوج دے پیسن حجرانو ہلو کی پوج دے پیسن حجرانو کئی حجرانو کئی شجرانو اونا در در دے آپ جاریانو اونا در در دے آپ جاریانو سونا ایک در تے جھکانا آیا کل نبیاں دا سلطان آیا آئیے حضرات و زیوکار میرے اور تواڈے پاک نبی پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آمینہ دلال نے فرمایا اور لوگوں کل قیامت والے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جدو رمضان المبارک دی انج کر کے پہلی رات
رات ہوندی ہے جس دن سورج اللہ اکبر رمضان مبارک دا دن چڑھدا ہے چند چڑھ پیندا ہے نا مسلماناں نوں خوشیاں چڑھ جاندیاں نے مسلمان خوشیاں مناندے نے انج کر کے اللہ ذوالجلال والاکرام دنیا آسمان دنیا تے آ کے فرمایا نظر اللہ علی عبدی اللہ آسمان دنیا تے آ کے ایک ایک بندے وال نظر پا کے ویکھ دینے اللہ ہر بندے وال ویکھ دینے او کنے خوش نصیب بندے ہو جنہاں نوں عرشاں والا رب رمضان مبارک دا چن نظر آئے تینج کر کے اپنے مومن بندیاں نوں روزے داراں وال تک دینے اور فرمایا کائنات دے لوگو ستو کی والے ہو جڑا بندہ رمضان مبارک دے مہینے دے اندر رب دے سامنے ایک سجدہ کردا ہے فرمایا بکل سجدۃ خمس مئات اللہ پاک 1500 سجدیاں دا ثواب عطا فرما دیندے سبحان اللہ آئیے حضرات عزیز وقار میں عرض کر رہے ہیں رمضان مبارک دا مہینہ بڑی شان والا بڑی قیام اللہ اکبر رحمتہ والا برکتہ والا آسی جننے بھی اللہ دے کرم در آئے ہیں ماہ رمضان دیا رحمتہ تے برکتہ لٹن واسطے آئے ہیں میرے ویروں تے دوستوں تے بزرگوں اکثر مشہور لوگ آندے نے کہ پہلا تاکہ رحمت دوسرا تے تیسرا تے کتھے حدیث ہے ہن تسی کہویں کاشر بانی نواں کٹا نہ کھول آکھو گے کہ نہیں جے کوئی 4-5 سال 10 سال والا آیا ہے تے نواں کٹا نہ کھول اسی اپنے وڈیاں کولوں اپنے مولویاں کولوں اسی بزرگاں کولوں تکر سن دے آیا کہ پہلا دھاگا اور بولو تے صحیح تھوڑے تھوڑے منہ کھولو پہلا دھاگا رحمت دا تے دوجا تے آخری تے کتنے لکھے پتہ تانوں ساریاں نوں ہی ہے تے دس دے کیوں نہیں لکھیا کتے پائی جوید آج کر خاں علم پیش کوئی ہے جے تیس کسے کو ڈاٹے جبان وانگے پڑھایا ہوئے تھے پھر اور گل سن لو مسلمان ویرو ایک کتے بھی قرآن و سنت جو اے نہیں جے تقسیم مل دی کہ پہلا تاکہ رحمت دا دوسرا بخشش دا تے تیسرا جہنم دا ہاں ایک گل ضرور مل دی ہے اور لوگوں پورا مہینہ ہی اگل یاد کر لو 10 دن نہیں رمضان دا پورا مہینہ تے رمضان دا پورا مہینہ ہی تے رمضان دا پورا مہینہ ہی جہنم تو آزادی دا ایک تقسیم کوئی نہیں ہن ویکھو نا ایک بندے نو ایک روزہ نصیب ہویا جا 2 ہوئے جا 5 ہوئے جا 10 ہوئے آخری رمضان دے 20 روزے انہوں تک نصیب ہی نہیں ہوئے مالک الموت آ جاندہ ہے ملک الموت آ جاندہ ہے تے انج کر کے جسم اندروں جان کٹ کے لے جاندہ ہے پتہ دینا اس مسجد دا امام تے خطیب اس مسجد دا صاحب کا امام میرا ویر حضرت مولانا قاری ندیم عباس حلفی صاحب نوجوان جوانی اندر او میرے ویرو ستوں کی والے ہو موت دا پتہ کوئی نہیں کس موڑ تے زندگی دی شان ہو جائے نوجوان سی میرا ویر چھوٹے چھوٹے بچے معصوم بچے ملک الموت آیا کل نفس ذائقۃ الموت انج کر کے میرے ویر دی جان کٹ کے لے گیا ہے نا اور بچے یتیم ہو گئے ان دی بیوی بیوہ ہو گئی برد کرن تا مقصد ہے کہ کسے نو نہیں پتا میں تو جمعہ پڑھا کے واپس اپنے گھر بھی جانا کہ نہیں جانا پتہ نہیں آج میں نو افطاری بھی نصیب ہونی ہے کہ نہیں ہونی پتہ نہیں ہے رمضان دا پہلا عشرہ بھی اللہ نے نصیب کرنا ہے کہ نہیں کرنا کیونکہ میم موت دی آن ہوا
وگی لوگ واسطے شہر ویران ہو گئے الو بول دینے سنجیاں بیٹھ کانچے خالی بندیاں باج مکان ہو گئے ایک کشے نو نہیں پتا کہ پہلا عشرہ نصیب ہونا ہے کہ دوسرا عشرہ نصیب ہونا ہے اور میں نے دسو گا جیڑا بنتا 20 رمضان مبارک تو پہلے فوت ہو گیا آخری عشرہ انہوں نصیب نہیں ہویا کیا انہوں جہنم تو آزادی نہیں ملی حدیث دے وے کہ رمضان دا مہینہ جدو آ جاندہ جہنم دے دروازے بند نے تے جنت دے دروازے کھلے نے اے تقسیم کیتے قرآن و حدیث اندر نہیں اگو تو یہ گل نہ کیا جے کہ پہلا تاکہ رحمت دا دوسرا بخشش دا آخری جہنم تو آزادی دا اے گل کرنی ہے کہ سارا مہینہ ہی بولو سارے بولو پورا مہینہ ہی تو پھر اگو دوسرا مہینہ پورا مہینہ ہی تے سارا مہینہ ہی دعا کرو خواہ ممبر تے میں کھلوتا باوضو رمضان دا مہینہ ہے اللہ مینو تے توانو جہنم دی گرم ہوا کولوں بھی محفوظ فرما لے اللہ میرے ویر قاری محمد ندیم عباس سلفی دی قبر نو بھی نور نال منور فرما لے تے اللہ اس مسجد نو بنان والے جنہیں بانی فوت ہو گئے اللہ انہاں دیاں قبراں نو بھی نور نال منور فرما دے اور جتنے تقریران سن دے ہو ترنم سن دے ہو شعر سن دے ہو قرآن سن دے ہو اے ماہ رمضان دا مہینہ ہے دعاواں دا بھی اہتمام کریا کرو اللہ سونے اس مسجد جنہیں نمازی فوت ہو گئے سارے آدھیاں قبرانو نور نال منور فرما دے ہن میں دعا کرن لگا کیونکہ میں ایک اپنے ویر دا نام لواں ایک دانا لواتے ٹائم بڑا چاہیے ہے اللہ جتنے میرے ویر بیٹھے نے اللہ انہاں دا جو رشتہ دار فوت ہویا ہے اللہ کئی ایسے میں نو چہرے بھی نظر آ رہے نے جنہاں دے ماپے دنیا تو چلے گئے کنہاں دے ابو تے امی بھی دنیا تو چلے گئے کئیاں دے دادے تے پڑدادے دنیا تو چلے گئے کئیاں دی اولاداں دنیا تو چلیاں گئیاں اللہ جتنے مسلمان فوت ہو گئے نے مولا دلو تیرے سونے نامہ دا واسطائی اللہ سارے آدیاں قبرانو نور نال منور فرما دے برحال کائنات دے لوگو میں عرض کر رہا کہ ماہ رمضان دا مہینہ رحمت والا برکت والا ماہ غفران یعنی اللہ کو معافیاں منگر والا اللہ دے سامنے کر کے اپنی زندگی دی کتاب کھول او میرے ویر اپنی زندگی دی کتاب کھول اس تو پہلے کہ ملک الموت آ جائے اپنی زندگی دی کتاب کھول کے آپ ہی پڑھ لے ہائے اس تو پہلے کہ وہ زلزلہ جڑا روزیاں تو پہلے آیا تو ان دی شدت پتہ سی کنی تھی 7.7 تے 2005 جڑا بالا کوٹ زلزلہ آیا ان دی کنی تھی تے کدھر کیسی پہاڑی علاقہ اے اللہ نے تو انوار ننگ دیتی جو لوگو اے چھوٹے چھوٹے زلزلے تو انو قیامت دا وٹا زلزلہ یاد کرواندہ ہے قیامت یاد کرواندہ ہے موت یاد کرواندہ ہے آخرت یاد کرواندہ ہے قبر یاد کرواندہ ہے حشر یاد کرواندہ ہے اللہ کرے اللہ سانو آخرت دیوی تیاری کرن دی توفیق عطا فرما دے اور میرے ویرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار بندے نو 2 خوشیاں نصیب ہوندیاں نے کنیاں تے کیڑیاں سن لو جدو بندہ افطاری دا ٹائم ہوندا ہے روزہ کھولن دا ٹائم ہوندا ہے اینج کر کے سامنے افطاری دا سامان پیا ہوندا ہے اینج کر کے میرے ویرو پھل فروٹ تے کتے فروٹ چاٹ تے کتے دہی پلے تے کدی قسم دے کھانے اور چھوٹے چھوٹے ہوندے سن لوگی بڑے شوق نال ترلے کرتے سن کہ افطاری ساڈے والوں کرے آجے تے ہن دور آ گیا جے کوئی منہوں بھی کہہ دے یار افطاری میری کروائی تے چل پر آگے جا ہن تے منہوں بھی کوئی آکھے تے کوئی افطاری کرواندا اور میرے ویرو
جڑا بندہ ایک بندے دی افطاری کروائے، نبی پاک دی صحیح حدیث ہے کہ اللہ افطار کرن والے دے برابر اس افطاری کروان والے نو اجر تے ثواب عطا فرما دیں۔ تے لازمی تے نہیں کسے دی افطاری کروانی ہے بکرے نال کرائی جائے، دیسی ککر نہ کرائی جائے، اوہ اللہ نے جڑی توفیق دیتی ہے، پاویں ایک کھجور دی طاقت ہے، ایک کھجور نالی افطاری کروا دیو، اے نہ ہوئے جے بندر لکھا ہون تے کجوسی بھی نہیں جے بن دی، بندہ کہے میری جیب تے طاقت دی ایک کھجور دی ہے، کیوں؟ انما الاعمال بالنیات، اللہ تے نیتاں نو جاندا ہے۔ برحال میرے ویرو تے دوستو تے بزرگو، انج کر کے افطاری دا ٹائم ہوئے تے انج کر کے کوئی بندہ کہہ دوے آ کے یار جتھے صبح تو لے کے شام تک انتظار کر لے، بھوک تے پیاس برداشت کر لی، 5 منٹاں دی کیڑی گل روزہ کھول دے، اے آندا میں روزہ کھولنا، کیوں؟ اونی دیر تک میں روزہ نہیں کھولنا جب تک اللہ دا آرڈر نہ آ جائے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تے روزہ افطار کدو کرنا ہے؟ جدو الارم بجے ٹیوں ادو روزہ ادو کھولنا جدو میرے والا ملا پیٹو کہے حضرات روزے کا ٹائم ہو گیا افطاری کر لو۔ نبی دی دور جگہ سی صحابہ نے اہل بیت تواڈے جو کیڑے جڑے مکے اور مدینے گئے نے ہاتھ کھڑا کرو، کوئی بھی نہیں؟ آج جی ڈاکٹر شبان منظور نمبردار صاحب ماشاءاللہ میرے بھائی جان میں نام بھول گیا، شوکت صاحب میرا شاگرد ہے، میرا شاگرد شوکت پولا صاحب میں قرآن پڑھیا اللہ انہوں میرے بعد صدقہ جاریہ بنا دے، یہ بڑا شاگرد ہے میرا، پر اللہ انہوں جزائے خیر عطا فرمائے۔ دسو خان جدوں مکے اور مدینے افطاری کرتے سی تے کیویں اعلان ہوندا سی شوکت صاحب؟ کی ہوندا سی؟ جڑے مکے جتھوں دین شروع ہویا ہے افطاری ہوندی سی اللہ اکبر اللہ اکبر، تے تسی بھی اج تو بعد ستوں کی اندر روزہ کھولنا کدو کھولنا ہے؟ کہ لان تے کہ لارم تے؟ اللہ دا مطلب کی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ دیاں وڈیائیاں، اللہ اکبر اللہ اکبر، جس جگ وچ تم پائیاں۔ ذکا اللہ پٹی چنگا نوجوان سپیکر نہیں تہاڈے کول سیٹ ہوئے، بھابیاں نوں مولوی قسم کلب کلب کے مار گئے نے، اتنی سونی مسجد ہے، سلنگ ہوئی ہے، اے سی لا کے لو آتے ہیں، چلو بکری گل ہے، لیکن سپیکر نہیں بھابیاں صحیح۔ اللہ کرے دعا کرو کہ اللہ بھابیاں سپیکر صحیح ہو جان، لا دو لاکھ روپیہ ایک سون دے مسجد دا ہی سون ہوئے، مشین پئی ہوئے، کم سے کم اندر آواز آئے، سونا قرآن سنیا جائے، سپیکر اندر قرآن پڑھیا جائے، خطیب قرآن پڑھے تو دل و خوش ہوئے، تواڈے واسطے دعا کرے اللہ تواڈیاں روزیاں بنا لو۔ یہ سارے بھائی تسی ارادہ کرنا ہے انشاءاللہ اسے رمضان جی کوشش کرو کہ مسجد دا ذاتی سونڈ ہوئے، کر دے جی ارادہ انشاءاللہ، انشاءاللہ ارادہ کر لو، اللہ دے گھراں دے کم کدی روک دے نہیں۔ بہرحال میرے ویرو تے دوستو تے بزرگوں میں عرض کر رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار بندے نو 2 خوشیاں نصیب ہوندیاں، کنیاں؟ 2۔ ایک جدو روزہ دار سامنے افطاری دا سامان پیا ہے تے دل اندر ایک عجیب خوشی پڑکدی ہوندی ہے، ایک دنیا اندر ایک خوشی ہے، تے دوسری خوشی میرے ویرو جدو کل قیامت والے دن اللہ دی جنت اندر جائے گا، کہہ دیو مولا دا جویں تسی سبحان اللہ دے نا تسی جنت دا کی جنت گیٹ تے رہو گے، اللہ کرے اللہ تو جنت الفردوس عطا فرما، اللہ مینوں بھی جنت الفردوس عطا فرما۔ ہاں میرے ویرو تے دوستو تے بزرگو اللہ سبحانہ و تعالی فرماندے نے اللہ پاک ایک تے خوشی دنیا اندر ہے جدو روزے دار روزہ کھولدا ہے، دوسری خوشی جدو اللہ نے اپنے روزے دار نو جنت دینی ہے، تے کلی جنت نہیں، جنت اندر اللہ نے ملاقات بھی کروانی ہے تے اپنا دیدار بھی کروانا ہے۔ اور صدوں کی والے
ایک گل نوٹ کر کے لے جاؤ کہ روزے دا اجر تے ثواب بھی اللہ نے جنت رکھ دیتی ہے. روزے دا اجر تے ثواب بھی اللہ نے جنت رکھ دیتی ہے. اچھا یار میں تواڈے کول بڑے سالاں بعد آیا تے تانوں ایک گل کہاں, غصہ تے نہیں کردے؟ مان بھی جاؤ گے کیونکہ جتنے 4 دن زندگی دے گزرے ہون انہاں دے بڑا ہما تے بڑا دعویٰ ہوندا ہے. تسی میرے سارے بھائی ہو, ویر ہو. دو جمعہ تے میرا پہلی 6 مہینیاں تو بھائی ذکا اللہ پٹی صاحب اور تواڈے امام خطیب میرے بڑے پیارے بھائی مولانا امین حیدری صاحب نے جمعے کی ڈسکس چلتی پئی تھی. میرے والد محترم مولانا عبداللطیف ربانی رحمۃ اللہ علیہ, دعا فرما اللہ نے درجات بلند فرمائے. انہوں نے 8 مرلے پلاٹ مسجد واسطے وقف کر کے گیا ہے. مال کے حقیقی میں 4-5 سال پہلے جا ملے. ہون میری والدہ محترمہ نے حالاں بیمار رہندیاں نے پھر بھی اللہ دی مدد نال انہوں نے اس 8 مرلے پلاٹ دیا نیاں اور پرتی پا لی. ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب نال انشاءاللہ گل چلدی. انہوں نے ڈیمپ تو تمہیں پتہ جنیاں بھی ہے نا دوست بزرگ سچ جڑے کمپنیاں والے بنانے والے ڈیمپ تو اتوں کام شروع کرتے ہیں. والدہ محترمہ نے میرے وہ والد صاحب واسطے اللہ دی رضا دے بدلے اور نیاں تے مٹی پرتی پا لی. صرف ڈیمپ رہ گیا ہے. تو میں تھوڑے ستوں کی رہے کولوں بڑی امید اور بڑی امیدہ میری والدہ محترمہ فون کر دیا کاش پتر کہہ لوگوں ڈیمپ پہ جائے تاکہ اللہ کا گھر بن جائے, مسجد بن جائے. واللہ العظیم تواڈے تو میں کسی کو گیا بھی نہیں. جزاکم اللہ خیر. بھائی ذکا اللہ پٹی صاحب نے انہاں صاحب کا سب تو پہلے 500 روپیہ مسجد پاک کی خدمت کی. اللہ پاک جزائے خیر. بھائی صاحب نے 100 روپیہ دیتا ہے. سارے بھائی جو توفیق ہے پاویں 100 روپیہ بھی ہے نا 100 بھی دیو نا بھائی ماشاءاللہ. صفدر لالا ملک صاحب انہاں دے والد محترم اللہ پاک انہاں دی بخشش فرمائے. میرے لالا جی ماشاءاللہ 207 قاضی صاحب 200 روپیہ اتنے رکھی جا میرا پتر رکھی جا. جو توفیق ہے اللہ دی رضا دے بدلے کیونکہ لوگوں نے سفیراں نے منگن والے نا ماشاءاللہ بھائی بابر صاحب دے بھائی نے 500 روپے دیتا ہے. اپنا وقار اور جڑا اللہ دے گھر والیاں دا نا وہ گوایا ہوا ہے کیونکہ جھوٹے بڑے لگے پھرتے ہیں. میں تو الحمدللہ کدی کتے نہیں گیا تواڈے کول صرف اس واسطے جمعہ تے میرا ربوں ہی ماشاءاللہ بھائی منظور صاحب بھائی نویر صاحب دے صاحبزادے نے جتنے اللہ پاک ماشاءاللہ میرے ویر 500 روپے دے کے جا رہے اتنے ماشاءاللہ رکھی جاؤ. تو عرض میں کر رہا انشاءاللہ تہاڈی امانت ہے. سب تو وڈی گل ہے روزے نال ممبر رسول تے کھڑا اور باوضو کھڑا. دوسری گل ہے رب دا قرآن میرے سر تے جے. یہ تہاڈا 1-1 روپیہ میرے کو امانت انشاءاللہ انہاں پیسیاں دا اللہ گھر ڈیمپ پے گا مسجد بنے گی تا قیامت تک انشاءاللہ تانوں اجر و ثواب ملتا رہے گا. اے قرآن سر تے میں اس واسطے رکھیا ہے کہ جڑے لوگ ایویں آ کے اللہ مجھے پتہ ہے تسی ستوں کی والے محبت کرنے والے بڑے سخی ہو بڑے پیارے ہو. قاری عمر فروغ صاحب نے تسی تعاون کیتا اس مسجد امام خطیب فتح کی جدوں فتح پور ننگی دا ماشاءاللہ اج وہ مرکز بنیا ہے. انشاءاللہ یہ بھی وہ روڈ تو ہٹ میں یہ اجلا شام قیم قلعہ سونا سنگھ دے نال روڈ دے اوپر 8 مرلے دا پلاٹ ہے. انشاءاللہ مسجد بنے گی. تواڈے جنہ ویراں کو نہیں ہے سیمٹ سریا بجری ڈیمپ پہنا ہے سارے بھائی ضرور جنی توفیق ہوئے اپنا اپنا حصہ اس مسجد واسطے کیونکہ اتنے ایڈی جماعت کوئی نہیں. اور میرے والد محترم اپنی زندگی اندر وہ وقف کر گئے سن تو اسی چاہتے ہیں چلو وہ مسجد بن جائے انہاں واسطے صدقہ جاریہ رہے. تو مزید ہر بھائی کوئی بھی بھائی خالی نہ جائے محبت ضرور کریا جے جنہ کو نہیں ہے بعد چو. ہاں کوئی ایسا میرا ویر جڑا چاہتا ہوئے بھی میں نال جا کے قاری صاحب آؤ میرے نال ترو میں تہاڈے نال ڈیمپ پوا دینا اندے واری سونے واری گل ہی کوئی نہیں. میں انشاءاللہ نال جان واسطے تیار ہاں. اپنے ہاتھ نال اتنے ڈیمپ پوا کے دوویں گھر آ جائیں گے انشاءاللہ. اگوں پھر وہ جڑے جماعت والے انشاءاللہ مسجد بنا دیں گے. اللہ تانوں جزائے خیر عطا فرمائے. تو میں عرض کر رہا کہ میرے ویروں تے دوستوں بزرگوں روزے داراں نوں 2 خوشیاں نصیب ہوندیاں ہیں. کہڑیاں کہندیاں روزے داراں تائیں ہوندیاں 2 خوشیاں نصیب نے. ایک گل سانو دسی سونے مکے دے طبیب نے. ایک خوشی جدوں بندہ روزہ کھولدا ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جھولدا. کی پریشان ہو گیا جی میں تانوں اللہ جاندا ہے آکھیا اے پیسے 1 روپیہ بھی میرے واسطے میری ذات تے حرام ہے. انشاءاللہ اللہ دے گھر چ لگن گے ڈیمپ پے گا تہاڈے واسطے صدقہ جا. تو میری ماواں بھیناں بیٹیاں خواتین بھی آئیاں نے میں گزارش کراں گا
مسلمان میری ماما اور بہنا کے تسی بھی اپنا حصہ نماز تو بعد ضرور بھیج جائے روزے داراں تاہی ہوندیاں دو خوشیاں نصیب نے اے گل سانو دسی سونے مکے دے طبیب نے ایک خوشی جدوں بندہ روزہ اے کھولدا ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جھولدا دوجی خوشی جدوں بندہ جنتاں نو جاونا ملاقات رب دی تے دیدار بھی پاونا جنتاں نو جاسی بندہ جنتاں نو جاسی بندہ خوشیاں تھی جھولدا ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جھولدا دعا ہے کہ جو سنیا سنایا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ